وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں لیکن اپنی تجارت میں غش، دھوکہ دہی اور کذب بیانی اور اسی طریقے پر جس کو آپ جھوٹ کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کی ملاوٹ کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا مال بک جائے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ منافع آ جائے، کچھ زیادہ فائدہ ہو جائے، ایسے لوگوں کے تعلق سے شریعت کے اندر بڑی سخت وعیدیں آئیں۔ ایسا انسان مال تو حاصل کر لیتا ہے جھوٹ بول کر کے یا جھوٹی قسم کھا کر کے، اور اسی طریقے پر لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، کسی مال کے اندر کوئی عیب ہے اس کو طرح طرح سے چھپا کر کے اپنا مال بیچ تو لیتا ہے، پیسہ اس کے پاس ضرور آتا ہے، لیکن اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی راستے سے، کسی نہ کسی طریقے سے اس سے وہ پیسہ نکال لیتا ہے، زندگی کے اندر برکت ختم ہو جاتی، سکون اور طمانینہ ختم ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر ان دونوں خرید و فروخت کرنے والوں نے سچائی کے ساتھ اپنا معاملہ کیا، اور اگر مال میں کوئی خرابی ہے، کوئی عیب ہے، تو اس عیب کو بیان کر دیا واضح طور پہ کہ دیکھو یہ موبائل ہے، اس کا جو ٹچ ہے وہ صحیح سے کام نہیں کرتا، واضح کر دیا کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے اور فلاں برائی ہے، فلاں خرابی ہے، لینا ہے، سامنے والے نے اگر رضامندی کا اظہار کیا تو ہم نے بیچ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر ان دونوں نے سچائی کے ساتھ اپنا یہ معاملہ طے کیا ہے، اور اگر کوئی عیب ہے مال کے اندر، مال کے عیب کو بھی ظاہر کر دیا ہے، اجاگر کر دیا ہے واضح طور پہ، فرماتے ہیں بورک لہما فی بیعہما، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس معاملے میں، ان کے اس خرید و فروخت میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ بہت معمولی سے سامان بھی ہو، بہت معمولی منافع بھی حاصل کر رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ وعدہ ہے کہ اس معمولی سی شے میں، اس معمولی سے منافع اور فائدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے لیے کیا کرے گا؟ خیر اور برکت کو ڈال دے گا۔ اس انسان کے منافع میں برکت ہو جائے گی، اور جس انسان نے خریدا ہے اس انسان کے شے میں برکت ہو جائے گی۔ نیز فرمایا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، لیکن اگر ان دونوں نے چھپایا اور جھوٹ بولا، مال کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی نقص ہے، چھپا دیا، اس کو بتایا نہیں، یا جھوٹ بولا، جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی کے پاس موبائل خریدنے کے لیے گئے اور آپ نے ایک موبائل پسند کر لیا، 20,000 کا موبائل آپ کو پسند آیا، اس نے بتایا کہ یہ 20,000 کا موبائل، آپ نے بارگیننگ شروع کی، میرے پاس بجٹ 18,000 کا۔ اب بعض اوقات بعض احباب جھوٹ بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مجھے 25,000 تک کا آفر آیا، میں آپ کو 20 میں دے رہا ہوں، یہ میری جانب سے احسان ہے۔ جھوٹ، اور بعض اوقات اس پر لوگ قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے جھوٹ کہا، یا پھر بعض اوقات بعض ہمارے تاجر حضرات کیا کرتے ہیں، 20,000 کا سامان آپ نے لیا، آپ بارگیننگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یہ 18,000 میں دے دو، بجٹ میرا اتنا ہی، تو وہ کہتا ہے کہ میری تو 19,000 میں خریداری ہے، جبکہ اس کی خریداری بہت کم ہوتی ہے، اس نے اس مال کو، اس موبائل کو تقریباً 12-15,000 میں خریدا ہوتا ہے، 5,000 اس کا منافع ہوتا ہے، لیکن مال بک جائے اور زیادہ منافع کے ساتھ مال کو جھوٹ بولتا ہے تاجر، کہتا ہے کہ نہیں میری تو خریداری 19,000 کی ہے، آپ کو کیسے میں 18,000 میں بیچ دوں؟ اب بیچارہ جو مشتری ہے، خریدنے والا انسان ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا بھائی اس نے تو 19 میں خریدا ہے، میں 18 میں کیسے لے سکتا ہوں؟ نقصان تو نہیں کرنے کے لیے بیٹھا ہی اپنا۔ تو اس طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں اور عیوب کو چھپاتے ہیں۔ بہت سارے حضرات ہمارے ایسے ہوتے ہیں، میں موبائل کی مثال اس لیے زیادہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ مارکیٹ ایریا ہے اور یہاں موبائل کی چیزیں اشیاء زیادہ ملتی ہیں، اور عام طور سے موبائل کے معاملے میں ہی اس طرح کی بہت ساری، یعنی الیکٹرانک جو چیزیں ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا موبائل خراب ہو گیا، اس کو اب بیچنا ہے موبائل کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اس کے موبائل میں یہ خرابی ہے کہ کبھی کبھی اس کا موبائل سوئچ آف ہو جاتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اگر اس انسان کو وہ موبائل بیچنا ہو کسی کو، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ موبائل لے کر کے جائے اور کہے کہ یہ موبائل ہے اور اس کے اندر فلاں خرابی ہے کہ یہ جو موبائل ہے یہ کبھی کبھی رہے بند ہو جاتا ہے، سوئچ آف ہو جاتا ہے، ایسے ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن یہ خرابی اس کے اندر۔ اگر سامنے والے نے رضامندی کا اظہار کیا، کہا ٹھیک ہے مجھے چلے گا، اس نے جو معاملات طے پائے اور جو قیمت طے پائی، اس نے وہ قیمت لی اور موبائل دے دی، یہ ہوا صحیح طریقہ۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ موبائل کے اندر یہ خرابی ہے کہ کبھی کبھی موبائل بند ہو جاتا ہے، موبائل اس کو اب بیچنا ہے، سیکنڈ ہینڈ بیچنا ہے، وہ جاتا ہے کسی آدمی کے پاس، کسی سے رابطہ ہوتا ہے، موبائل لے کر کے جاتا ہے، یہ موبائل بہت اچھا ہے، میں نے لیا ہے، اس کو بہت مینٹین کر کے رکھا ہے، کوئی خرابی نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ اور اگر جھوٹ نہ بھی بولے تو کم از کم عیب کو واضح نہیں کرتا کہ اس موبائل کے اندر فلاں عیب ہے۔ اب اتفاق سے اگر موبائل اسی کے سامنے بند ہو گیا تو وہ پکڑا گیا کہ یہ تو موبائل بند ہو جاتا ہے بھائی آپ کا، اور اگر بند نہیں ہوا تو سامنے والا بیوقوف بن گیا، اور یہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے موبائل نے بھی میرا ساتھ دیا، قسمت نے ساتھ دیا کہ میں نے موبائل جو ہے وہ جس کے اندر خرابی تھی میں نے اتنے میں بیچ ڈالا۔ یہ جو حربہ ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ مذموم ہے، شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر انہوں نے چھپایا، عیوب کو چھپایا، یا جھوٹ اور افترا پردازی سے کام لیا، کذب بیانی سے کام لیا، فرماتے ہیں محقت برکت بیعہما، تو ان دونوں کے اس خرید و فروخت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ظاہری طور پہ آپ کو لگے گا کہ بہت منافع آ گیا،
یا میں نے سامنے والے کو بیوقوف بنا کر کے اپنا مال بیچ دیا، لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو برکت آنی تھی اس برکت سے آپ محروم کر دیے گئے۔ 10,000 اگر آپ کو منافع ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا راستہ بنائے گا کہ آپ سے 20,000 نکل جائے گا۔ کیا فائدہ ہوا ایسے 10,000 کا جس کے آنے کی وجہ سے آپ کے مال سے برکت ختم ہو گئی؟ فائدہ تو یہ ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ انسان کے لیے بھلائی اور خیر تو اسی میں ہے کہ انسان گرچہ 2,000 کا فائدہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس 2,000 کو اس کے لیے 20,000 کے برابر بنا دے، برکت عطا کرے، یا اس انسان کو صبر اور قناعت عطا کرے، اس انسان کے لیے یہ 2,000 20,000 کے برابر